معزز حضرات کرام، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے اور پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے سے متعلق ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سبحان اللہ طبرانی میں اس کو نقل کیا گیا ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يحبه الله ورسوله فلينظر فإن كان يحب القرآن فهو يحبه الله ورسوله۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرین کرام، اس حدیث مبارکہ کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے اور نقل کی گئی ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ آیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کیا حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت ہے، تو وہ غور کرے۔ اگر اس کو قرآن سے محبت ہے تو یقین کر لے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شبہ اس سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات کرام، یہ سبحان اللہ بہترین کسوٹی ہمیں بتائی اور بہترین معیار ہمیں بتایا کہ واقعتاً آج ہم بہت سے ایسے ایمان والے ہیں جو شبہات کے اندر مبتلا رہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں یا نہیں۔ تو سبحان اللہ اس کا بہترین پیمانہ سبحان اللہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ وہ پیمانہ یہ ہے کہ اگر آپ شب روز قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن سے اپنا ہمتن تعلق وابستہ رکھتے ہیں، تو سبحان اللہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر جہاں دنیاوی ہم یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہر ایک شخص ہم سے محبت کرنے والا ہو، کہیں نفرتیں نہ ہو، اور یقیناً یہ کائنات کو وجود میں لانے والا اور کائنات جس کی وجہ سے وجود میں آئی، اگر وہی ہم سے محبت نہ کرے یا ہم اس سے محبت کا اظہار صحیح معنوں میں نہ کر سکیں، تو سبحان اللہ پھر یقین جانیے پھر دنیا میں رہنا ہی بیکار ہے۔ جب کھائیں اسی کا اور گن اسی کا نہ گائیں، کلام اس کا نہ پڑھیں، نعمتیں اسی کی کھائیں، اور جس کے طفیل یہ نعمتیں میسر ہیں وہ نعمتیں ان کی شکر گزاری کا اظہار قرآن کی تلاوت سے نہ کریں، تو یقیناً بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ تو کوشش کیا کریں شب و روز کے اندر ضرور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیا کریں، کبھی کوشش کیا کریں قرآن کو ضرور کھول کے پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یقین جانیے میرے اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سبحان اللہ ایک شخص تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ انتقال ہونے کے بعد تو اسے جب دفنایا گیا، دفنانے کے بعد سبحان اللہ اس کی قبر گلے گلزار ہو گئی، اور یہاں تک کہ قبر میں بہت اچھا معاملہ ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اس کے ساتھ قبر میں بہت اچھا معاملہ ہوا۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا یہ قرآن کے صدقے۔ کہا تم نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا تھا، یہ کیسے تمہارے قبر میں اتنی روشنی ہو چکی ہے، تمہاری بخشش و مغفرت کا ذریعہ قرآن کیسے بنا؟ تم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ میں قرآن تو پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن محبت بہت تھی قرآن سے، لیکن روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن کھولتا ضرور تھا۔ لوگوں کو دیکھتا کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور اٹھا کر اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یہ کیفیت ان کی مجھے بڑا رشک آتا تھا، اور میرا دل چاہتا تھا میں بھی قرآن کی تلاوت کروں، لیکن میں کوشش کرتا تھا، اس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت نہیں آتی، لیکن میں انگلی پھیرتا چلا جاتا، اور سبحان اللہ میں ان کی نقالی کرتا۔ اس نقالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش و مغفرت فرما دی۔ ناظرین کرام،
ایک نقل کرنے والا دنیا میں پاس ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ ایک سبحان اللہ اللہ والوں کی نقالی کرنے والا بھی سبحان اللہ آخرت میں بھی پاس ہو جائے گا، یہ یقین ہے۔ تو قرآن سے تعلق قائم کیجئے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سرخروئی نصیب فرمائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔